सर ये जो हमारे यहाँ खाने होते हैं कि तीजे का खाना, 40वें का खाना, सालाना, ईद मिलादुन नबी का, अच्छा, 11वीं शरीफ, मुहर्रम उल हराम का खाना, कुंडे, ये कोई 10-12 मुहर्रम के कुंडे, मेरा ख्याल है ये कोई 10-12-15 किस्म के खाने बन जाते हैं। अच्छा, इन खानों के बारे में ज़ाहिर है एक बात तो वाज़ेह है, हमें पता है कि हमें इनका एहतमाम नहीं करना चाहिए कि घर में हम ये बना के किसी को खिलाएं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये हमें बने बनाए मिल जाते हैं, हम गली में जा रहे हैं, कोई शरबत दे रहा है, कोई, कैसे करना होगा कि इनमें से हम कौन कौन सा खाना खा सकते हैं और किसके बारे में हम कहेंगे कि नहीं, ये हम नहीं खाएंगे, ये ठीक नहीं है। देखिए, मैंने शायद बात कही अभी अपनी गुफ्तगू में। एक है दीन, और एक फिर उस दीन पर अमल करने की स्ट्रेटजी है। दीन के बारे में तो इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, अगरचे कि है, और अगर है तो फिर वही बात है कि आप पोलाइटली, हिकमत के साथ दीनी गुफ्तगू करें और दूसरे को समझाएं या खुद समझें और इस प्रोसेस में लगे रहें। लेकिन एक चीज जब दीन के तौर पर समझ में आ जाए तो उसके बाद उस पर अमल कैसे किया जाए, इसमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे अभी मैंने नमाज के बाद दुआ की बात के बारे में कहा, तो एक बात समझ लेनी चाहिए कि दीन में एक चीज है नाजायज, और वो है बिदत। बिदत क्या है इसको समझने पहले। बिदत ये है कि आप दीन में कोई इजाफा नहीं कर सकते। दीन क्या है? दीन है कुरान और सुन्नत। कुरान मजीद में आप इमेजिन करें ना, कोई बंदा इजाफा करे तो कौन उसको कबूल करेगा? जीने नहीं देंगे हम। कोई आदमी कहे कि यार देखो, दुआए इस्तिखारा कितनी जबरदस्त दुआ है, तो इसको 115वीं सूरह ना मान लो, सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना ही सेंसिटिव हमको सुन्नत के बारे में होना चाहिए। यानी वो प्रैक्टिकल चीजें जो दीन के नाम पर आप शुरू करें और ये कहें कि ये दीन है, हालांकि उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। आपने ना खुद उस पर अमल किया, ना आपने उस अमल को सैंक्शन किया। ये जो मैं उस अमल को सैंक्शन किया, मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। ये जो आजकल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तरावी की नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन आपने उसको सैंक्शन किया, आपकी इजाजत से वो पढ़ी गई, तो ठीक है, अब लोग पढ़ रहे हैं। बस मैं उनको यही बताऊंगा कि हुजूर ने कभी नहीं पढ़ी, आपने हमेशा तहज्जुद की नमाज पढ़ी। तो अगर कोई शख्स दीन के नाम पर कोई नई प्रैक्टिस शुरू करता है, कैसे मालूम होगा? वो साफ मालूम हो जाता है कि जो दीनी प्रैक्टिसेस हैं, सुन्ना, वो नोन है, वो पूरी मुसलमान उम्मत में फैली हुई है। जो अ, जो बिदत होती है ना, वो बकौल शख्स से एक वो मकामी जानवर होती है, यानी वो किसी एक जगह मिलती है, हर जगह नहीं होती। तो ये पुल, ये 40वां, ये तीजा, ये बरसी, ये फना फना, ये सारे दीनी अमाल हैं। बर्थडे दीनी अमल नहीं है। आपने करनी है नहीं करनी है आपकी मर्जी है, उस पर जो भी डिबेट हो, मगर वो बिदत की कैटेगरी में नहीं आएगी। इसी तरह से अगर आप किसी की, अपने किसी बुजुर्ग की डेथ एनिवर्सरी करते हैं, जिसमें आप कोई दीनी अमल नहीं कर रहे, बस वो उनके बारे में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसे हम अल्लामा इकबाल, कायद आजम इस तरह की करते हैं, तो ये बिदत नहीं है, इसलिए कि ये दीन नहीं बना। सो ये अगर बात क्लियर हो गई है, तो अब अगला जो आपका सवाल है वो ये है कि इन बिदात से, यानी बिदत में तो कोई शक नहीं है कि ये हैं। क्यों बिदत हैं? इसलिए इसमें दीन है, इसमें लोग कुरान पढ़ते हैं, इसमें वो अपने बुजुर्गों को, जिनको भी है, वो बख्शवाते हैं, इसमें वो मांगते हैं। ये एक बाकायदा ओकेजन है जो रेगुलरली होता है। सो इसमें शिरकत तो नहीं करनी चाहिए। कोई आदमी कहे कि जी वो ऐसा ओकेजन होता है कि जिसमें आप ना जाएं तो लोग नाराज होते हैं,
اب یہ آگئی اسٹریٹجی کی بات. میں یہ کہوں گا کہ یار دیکھو اس میں ناراض ہونے دو, بعد میں ان کو منا لینا, ان سے جا کے مل لینا. کوئی بندہ کہتا ہے میرے لیے مشکل ہے, تو پھر وہ وہاں جائے گا اور شریک نہیں ہوگا. اگر وہ وہاں جاتا ہے اور کھانا وانا بھی کھاتا ہے, تو اس کا مطلب یار وہ شریک ہو رہا ہے, پھر ذرا گڑبڑ ہو رہی ہے. اب میں آپ کو ایک اپنی پریکٹیکل پرابلم بتاتا ہوں. آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ تقریر تو کر رہے ہو, خود کیا کر رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے ابھی انوائٹ کیا رمضان میں, کسی کی برسی منا رہے ہیں, اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آ کے اس پہ تقریر کریں. میں نے اس انویٹیشن کو قبول کر لیا. اب آپ کہیں گے یہ کیا آپ نے فضول حرکت کی. پھر دیکھیں نا, یہ اسٹریٹجی کی کا اختلاف ہے. یو کین ڈس ایگری ود می. میں نے یہ سوچا ہے کہ میں وہاں جا کے میں اس کو ریجیکٹ کر سکتا تھا, اور ظاہر ہے کہ میرے ان کے ساتھ ریلیشن شپ ختم ہو جاتے, ظاہر ہے ہو جائیں, اگر اللہ کے نام پہ ہونے ہیں تو ہو جائیں. لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ میں وہاں جا کے really nervous about it. میں وہاں جا کے سلیقے سے یہ سمجھاؤں گا یہی بات کہ بدعت کیا ہوتی ہے. دیکھیں آپ کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں, مگر یہ نہ کریں کہ اس کو ایک نام دے دیا, اب اس میں آپ نے قرآن مجید پڑھنے شروع کر دیے. وہ قرآن مجید پڑھنا یہ سارے ثواب کے لیے ایک اور بدعت ہے. تو اب لیکن میں ابھی ریسنٹلی بھگت رہا ہوں, ایک ایسے تجربے کو میں نے سے گزرا ہوں یار. ایک ڈسکشن ہوئی, میں ابھی آپ کو بتا دوں گا, اگر ہمارے پاس ٹائم یعنی سوال نہیں ہوگی تو میں بتاؤں گا وہ ڈسکشن کیا تھی. اس میں یہ گروپس ہوتے ہیں نا, واٹس ایپ گروپس, اس میں ہی یہ پرابلم ہوتی ہے. اس میں ایک ڈسکشن شروع ہوگی, تو میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا, اور ایک اور صاحب بھی میرے سپورٹ میں آ گئے, اور انہوں نے بھی اپنا اسی کے حق میں پوائنٹ آف ویو بیان کیا. اور وہ جو بیان کیا انہوں نے وہ ذرا سختی کے ساتھ کیا. اب بھائی وہ بندہ اتنا ناراض ہوا ہے اور وہ بات پھیل گئی ہے, بیکاز people are attached to their religious understanding passionately. بہت زیادہ لوگ ایموشنل ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم کو کریکشن بھی کرنی ہے اور ہم کو سمجھانا بھی ہے. غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیں گے. لیکن بہرحال آپ کھانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, اس چیز کو سامنے رکھیں کہ آپ نے اس کو کسی صورت بھی انکریج نہیں کرنا. اس کے بعد آپ کے خیال میں کھانے کے نتیجے میں انکریجمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے. یعنی الگ سے آپ کھا رہے ہیں, وہاں جا کے آپ کھا رہے ہیں, میرے خیال میں, آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, میرے خیال میں پھر آپ اس اوکیزن کو انکریج کر رہے ہیں. ورنہ یہ ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے. غیر اللہ کے نام پر اگر وہ کوئی چیز بٹ رہی ہے وہ تو حرام ہے. لیکن بدعت کی صورت میں کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے, وہ فی نفس ہی پر سے وہ حرام نہیں ہے. لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ ایز اے اسٹریٹجی کیا آپ کو اس کو کھا کے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو کہ جن کی طرف سے یہ اوکیزن کو منعقد کیا گیا ہے, آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں. اور یہ ایک سبجیکٹو ڈیسیشن ہے. اس میں میں آپ کو بتاؤں, ایک میری طرح کے ایک مولوی صاحب کو اتنی بات کرنی چاہیے. مشکل پتہ کہاں ہوتی ہے؟ مشکل وہاں ہوتی ہے مولوی صاحب اتنی زوردار تقریر کرتے ہیں کہ حرام ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یا یہ کہ جو نہیں کرتا وہ غلط کام کرتا ہے. نہیں یار, لیٹس فیس اٹ, بہت سے معاملات ہیں جس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں, دوسرے کو گنجائش دیں, اینڈ لیٹس کیپ ڈسکسنگ. میں نے اس کا جواب دیا پہلے بھی کہ اس طرح کے کھانے جب آپ کھاتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہوتے, وہ ناجائز نہیں ہوتے, مگر یہ آپ کا ایک مذہبی ٹیسٹ ہے. میں نہیں کھاؤں گا, مگر میں کسی اور کو فورس نہیں کرتا. میں کیوں نہیں کھاؤں گا؟ میں اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ میں آئی ول ناٹ فیل کمفرٹیبل کہ یار یہ مطلب یہ کیا ہے. ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے, ان کو اے کاش کہ میں دین بتا سکوں. دیکھیں, سب سے بڑا سرمایہ ہمارا دین ہے, اور اس کا صحیح تصور ہے, اور اس کے بارے میں صحیح اسپرٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں,
مر جاتی ہے اسپرٹ اگر آدمی دین کے بارے میں کیجول ہو جائے. یہ میں بڑی سخت بات کر رہا ہوں, اور اس کے نتیجے میں ایک ایکسٹریمسٹ رویہ وجود میں آتا ہے, وہ نہیں آنا چاہیے. اسی لیے میں نے بار بار کہا کہ بیلنس جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بیلنس از دا نیم آف دا گیم. قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے قسط. قل امر ربی بالقسط, ان سے کہو کہ میرے رب نے قسط, انصاف, عدل, توازن, اس کا حکم دیا ہے. نہ یہ ایکسٹریم ہو نہ وہ ایکسٹریم ہو. مجھے اللہ کے دین کو جیسا کہ وہ ہے, جیسا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, ویسے ماننا ہے اپنی امکانی حد تک, اور ویسے اس پر عمل کرنا ہے اپنی امکانی حد تک. اس میں جب آپ ہلکا پھلکا بھی کمپرومائز کریں گے نا, وہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے یار, وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے. آپ کے اندر اللہ کے اصل دین کے بارے میں جو سنجیدگی ہوتی ہے, جو ایک اسپرٹ ہوتی ہے, وہ کمپرومائز ہونی شروع ہو جائے گی. آپ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے حرام تو نہیں کہا, لیکن حرام سے بھی زیادہ سخت بات کر دی ہے. اگر آپ نے یہ بات ایسے سمجھی ہے میرا خیال ہے ٹھیک سمجھیے.